الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ سب سے بڑا ظالم یعنی گناہگار اللہ تعالیٰ کے پاس وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی شان کے خلاف جھوٹی باتیں کہتا ہو۔ ہر چیز کا خالق مالک اللہ تعالیٰ، رازق اللہ تعالیٰ، حیات دینے والا اللہ تعالیٰ، حیات کو باقی رکھنے والا اللہ تعالیٰ، حیات کو ختم کرنے والا یعنی موت دینے والا اللہ تعالیٰ۔ یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کے اوپر انسان کو قائم رہنا ہے۔ ان حقیقتوں سے ہٹ کر مختلف قومیں مختلف عقیدے لے کر یہ چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری نجات دلا سکتی ہے، ہماری مدد کر سکتی ہے، ہماری زندگی کی ضرورتیں یہ چیز پوری کر سکتی ہے۔ جس چیز کو کہہ رہا ہے وہ مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اور جس چیز کو کہہ رہا ہے نسبت کر کر اس کا وجود پہلے تھا بھی نہیں۔ خود انسانوں کے زندگیوں میں اس چیز کا وجود آیا جس کو وجود دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی تھی، گویا وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ یا انسان خود اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو بنا لیتا ہے، بنا کر کوئی چیز مشہور کر دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کام یعنی صفات، جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، یعنی ہر وہ چیز جو کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اسی کام کا نام اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ یہ باتیں جو کہتا ہے یہ حقیقت پر مبنی نہیں، ہر وہ چیز جو حقیقت نہ ہو اس کو کہتے ہیں کذب، جھوٹ، افطرا۔ غیر حقیقت والی چیز کو اپنی طرف سے، اپنے خیال سے یا اپنے طریقے سے یا کسی کے کہنے کی بنیاد پر یا قطعے کی بنیاد پر ایک عقیدہ جوڑ دینا، ایک چیز قرار دے دینا، یہ مفہوم ہے۔ ایسا جو کوئی کرتا ہے یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ سب کچھ کر کے اللہ کی طرف منسوب کرنا، خیال کرنا، عقیدہ رکھ لینا اور اس پہ یقین رکھ لینا، یقین رکھ لے کر کہ کچھ اس کے کام بنتے ہوئے نظر بھی آنا، اس کو آ جائے تو اور یقین کر لینا اس کے اندر۔ یہ دو باتیں ہیں، قرآن اسی چیز کی وضاحت کرتا ہے، اس وضاحت کو سامنے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، یہ ساری مخلوقات جتنے بھی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کیا ہے، ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد کوئی 18,000 مخلوقات ہیں، واللہ عالم، اس سے بھی زائد ہے، کم ہے، اللہ کو معلوم، لیکن 18,000 سے کم تو نہیں۔ تمام کی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان میں سے ایک مخلوق ہے انسان۔ ہوا ایک مخلوق ہے، روشنی ایک مخلوق ہے، تاریکی ایک مخلوق ہے، پانی ایک مخلوق ہے، آگ ایک مخلوق ہے، آسمان ایک مخلوق ہے، جمادات ایک مخلوق ہے، نباتات ایک مخلوق ہے،
حیوانات ایک مخلوق ہے. پھر حیوانات میں الگ الگ قسم، جانوروں کی جتنی اقسام ہیں وہ ایک مخلوق ہے. تمام مخلوقات میں ایک ہی کیفیت کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کا کام وہی ہے. ان کے اندر سوچنے کی طاقت نہیں رکھا، ارادے والی کیفیت، قوت، طاقت نہیں رکھا. لیکن انسان جو مخلوق ہے، قرآن کے کئی مفاہیم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. وہ یہ کہ انسان جو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کر سارے مخلوقات میں ایک ہی کیفیت رکھا. اس میں دو کیفیتیں رکھیں، دو طاقتیں رکھیں، دو استعداد اور صلاحیتیں رکھیں. وہ دونوں صلاحیتوں کا تعلق ہے ارادے کے ساتھ. یہ ارادے والی کیفیت میں اچھا کرنے کی، برا کرنے کی، یہ طاقت کسی مخلوق میں نہیں رکھا اللہ نے. اور ایمان نام ہے ارادے کے ساتھ کرنے کا. جو چیز کر رہے ہیں اس کے اوپر ارادے کو جوڑ کر جمع کر کرنے کا، اسی کا نام ہے عقیدہ، اسی کا نام ہے نیت. اس ارادے اور اس نیت کے اوپر جو کام کرتا ہے، کس ارادے سے، کس نیت سے کیا ہے، وہ کرنے کے لیے جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کی مدد کرتے ہیں. جب وہ نیک اور اچھا ارادہ ہے، جو نیکی کے کام بتا دیے، اچھائی کے طریقے بتا دیے، اچھے کام کیا ہوتے بتا دیے، اچھی زندگی کیا ہوتی بتا دیے، اچھی انسانیت کیا ہوتی بتا دیے، بتانے کے لیے سارے انتظامات فرما دیے. اپنے فرشتے کے تعلق کو جوڑ دیا انسانوں سے، وہی کے لیے ان کو نبی قرار دیا، رسول قرار دے دیا، ان کی نگرانی کیا. پھر اپنا مقدس کلام بھی، اپنا مقصد اور مطلب بھی بتلا دیا. پھر انسان کو جو طاقت دی ہے، کیفیت دی ہے، اس کی وضاحت بھی فرما دیا. فرما کے یہ فرما دیا کہ دیکھو میرا جو کام ہے کرتا تو میں ہوں، تم جو نیکی کرتے ہو وہ بھی میری وجہ سے کرتے ہو، تم جو برا کام کرتے ہو وہ بھی میری وجہ سے کرتے ہو. میری طاقت، میری مدد کے بغیر کر نہیں سکتے، وہ کرتے ہو. لیکن وہ قوت ارادہ میں نے تم کو تمہارے ہاتھ میں، تمہارے اختیار میں دے دیا. لہذا اس چیز کو سمجھ کر اپنے ارادے کے ذریعے سے جس اچھی چیز کی طرف پہنچتا ہے، بڑھتا ہے، تب نیک کام میں جب آگے ارادہ کر کے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد اس کی فرماتے ہیں. وہی مطلب ہے قرآن میں جہاں جہاں ہے یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت انسان کے اس نیک ارادے کے ساتھ ہے. یہ جو نیک ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ، نیکی کا راستہ، اچھائی کا راستہ، بھلائی کا راستہ، صحیح انسانیت کا طریقہ اور اسلوب، اس میں مدد فرماتے ہیں. جب اس میں استقامت پیدا کر لیتا ہے، پختہ ارادہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. بندے کی عقل کو سمجھ میں آنے کے لیے وہ نوعیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا انسان. یہ متشابہات یعنی کلیئر کر نہیں سکتا. لیکن اتنی بات واضح ہے، کلیئر ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں. بندے کے اس نیک ارادے کی جتنی حیثیت ہے اس سے آگے بڑھ کے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کرتے ہیں تو اپنے شایان شان، ان کی شان کے لائق جو طریقہ ہے اس طریقے سے کرتے ہیں. اس کو یوں فرمایا کہ
کہ بندہ میرے جانب ایک بالش آگے بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، بندہ چلتے ہوئے میری طرف آگے بڑھتا ہے، پاؤں سے چلنا مراد نہیں ہے، ایک تشبیہ ہے، بندہ میری طرف چلتے ہوئے آتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے آتا ہوں، یہ ہمارا چلنا ہمارا دوڑنا حقیقی معنی میں مراد نہیں ہے، یعنی بندے کی ہمت، طاقت، قوت جو صحیح عقیدے کے ساتھ ہے، جو بتا دی گئی ہے، تو پھر یہدی من یشاء کی تعریف میں آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دیتے ہیں، پھر اہدنا الصراط المستقیم کا مفہوم اب پورا ہوگا، یعنی بندے کو کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، ارادہ خیر کا ہے، شر کا ہے، جب خیر کی وضاحت کر دی گئی، وضاحت کے طریقے بنا دیے گئے، بتا دیے گئے، سمجھا دیے گئے، اب آج کی دنیا کے لحاظ سے اس کے نشر و نشات کی جا رہی ہے، کی جاتی رہی ہے، کی جا چکی ہے، کی جاتی رہے گی، لکھی جا چکی ہے، بیان کی جا چکی ہے، بیان کیا جاتا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کی جب تک مرضی ہے بیان کیا جائے گا، یعنی وضاحت کی جاتی رہے گی، چاہے وہ تقریر کے ذریعے سے ہو، چاہے واعظ کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی بھی کمیونیکیشن نظام کے ذریعے سے ہو۔ بلکہ وضاحت کے ساتھ لکھی جا چکی ہے، اور لکھی جا رہی تھی، اور لکھی جا رہی ہے۔ اور یہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کے لیے عقل، سمجھ، بوجھ، سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں، اسی لیے سوال ہوتا ہے بار بار، افلا تعقلون، افلا تفقہون، افلا تفہمون، افلا تعلمون، کیوں ان چیزوں کی حقیقت کو جانتے نہیں؟ افلا تعلمون، افلا تفہمون، جاننے کے بعد اس کو سمجھتے کیوں نہیں؟ افلا تعقلون، جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس کی پوری حقیقت کو دل اور دماغ کے ذریعے سے اس میں ہونا کیا چیز ہے وہ عقل سے کام لیتے کیوں نہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور اس میں غور و فکر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، آگے بڑھاتے کیوں نہیں؟ کیوں اپنے دلوں کو قفل ڈال کر بند کر کے کیوں رکھے ہو؟ وہ دل صرف سانس لے کر دنیا کی چیزیں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، بس یوں ہی زندگی گزر رہی، گزار دینے کا نام نہیں ہے۔ چونکہ تم زمانہ جب سے تم کو پیدا نہیں کیا گیا، زمانے کے ایک حصے سے جو فلاں سال، فلاں تاریخ، فلاں مہینے میں پیدا ہوئے، اور فلاں تاریخ، فلاں مہینے، فلاں وقت، فلاں منٹ کے اوپر رہنے والے بھی نہیں ہو، جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھے۔ ایسا ہر انسان کے ساتھ ہے، یہ نظام بنا کر ایک رننگ کامنٹری کے جیسا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مسلسل سبق کو رکھا ہے، اور اگر یہ استعداد کو اختیار نہیں کرتا، وہ ارادے کو دوسری چیزوں میں استعمال کرتا، ادھر توجہ نہیں دیتا، تو خیال بدلا، ارادہ بدلا، ارادہ کے پیچھے ایک تھیوری ہے اس کے پاس، جس کا نام عقیدہ ہے، جس کا نام تعلیم ہے، جس کا نام تربیت ہے، غلط تربیت ہے، جس کا نام رسم و رواج ہے، غلط رسم و رواج ہے۔ جب ادھر بڑھتا ہے تو اس کو بھی طاقت دینے والے آگے بڑھا کر جب انہیں کرنے لگا تو جب یہ کرے گا تو ہو جائے گا، وہی مفہوم ہے یضل من یشاء، جس کو چاہے گمراہ کرتے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہادی ہے، اللہ تعالیٰ مضل ہے، لیکن بندہ جو ارادے کے اعتبار سے کرتا ہے، اس اعتبار سے یہ غلط کاموں کا کرنے والا بندہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ قرآن میں ایسے کئی نمونے پیش کرتے ہیں، سب سے وضاحت کے ساتھ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں
جب اللہ تعالیٰ نے آپ تورات لینے کے لیے گئے تھے، فلاں فلاں بڑی طویل تفصیل ہے، وہ تو اس وقت نہیں سناؤں گا، صرف نتیجہ اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ طٰہٰ میں وضاحت ہے، لما آجلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ساری قوم کو ساتھ لانے کے لیے میں نے کہا تھا، قوم کو پیچھے چھوڑ کر آپ جلد بازی کرتے ہوئے کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے جواب جو دینا تھا سو دیا، معقول جواب تھا، اللہ کو پسند بھی آیا، اس پہ آبجیکشن نہیں، اعتراض نہیں۔ یہ بتایا تھا میں آپ سے کلام فرمانے کے شوق میں جلدی سے آیا، قوم کے اندر کوئی لنگڑا ہے، لولا ہے، بوڑھا ہے، بچے ہیں، مرد ہے، عورتیں ہیں، بیمار ہے، صحت مند ہے، سب کا ایک ساتھ پہنچنا پیدل اتنی لمبی مسافت میں وہ کافی وقت لگنے والی ہے۔ میں نے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ دیا ہوں جو تیرے پیغمبر ہیں، تیری طرف سے منتخب ہیں، وہ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، میں پہلے پہنچ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری اتنی تاخیر میں، تمہارے یہاں پہنچنے پر اتنے فاصلے میں، وقفے میں تمہاری قوم بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پرستش کرنے لگی۔ وہ بچڑا بھی ایسا تھا، اس کے اندر واقعی روح بھی آ گئی۔ مصنوعی چیز میٹل کی بنی ہوئی جو سونے اور چاندی زیورات کو جمع کر کے گلا کے بنا دی گئی تھی، اس میں واقعی روح بھی آ گئی۔ سارے انسان حیرت زدہ ہیں، اور اس میں شاطر چال چلنے والا جو سامری تھا، جو کرنا تھا تو کیا، اس نے یہ اعلان کروا دیا، اجی پیغمبر موسیٰ کا بھی رب یہ ہے، سارے انسانوں کا بھی رب ہے، انہوں چلے اپنے رب کو ڈھونڈنے کے لیے، ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے کوئی دور پر۔ تو ساری چیزیں سننے کے بعد پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے یہ دریافت کیا اللہ تعالیٰ سے، اے رب اس بچڑے میں روح ڈالا کس نے؟ اس لیے کہ روح ڈالنے والے آپ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے ڈالا۔ تو یہ الفاظ قرآن کے انہی الا فطرت، یہ تو آپ کی طرف سے آزمائش ہے نا اللہ نے، آپ روح نہیں ڈالتے تو یہ ہوتا نہیں تھا نا۔ یہاں پر جو ہمارا مضمون چل رہا ہے، اس مضمون کو سمجھ سے، فہم سے قریب تر کرنے کے لیے اس جیسی آیتوں کافی بڑی تعداد میں ہیں جو عقیدے کی اصلاح کے اوپر ہیں۔ عقیدہ اصلاح ہونے کے بعد عمل کیسے کرنا، اس عقیدے پر کیسے باقی رہنا، جس کو شریعت اسلام کا طریقہ کہتے ہیں، وہ صرف 500 آیتوں کے اندر والی بات ہے، جبکہ 5,500 سے زیادہ آیتیں یہی عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم نے چاہا، میں نے ارادہ کیا، میں نے روح ڈال دی۔ تم خیر کرو شر کرو، اس لیے ایمان کا پہلو یاد دلا دیتے ہیں آپ کو، والخذ خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ یقین رکھنا کہ ہر خیر اور شر سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ہوا کرتا کیسا ہے؟ وہ ارادے سے انسان کی کاروائی ہے، وہ ارادے تک اللہ تعالیٰ ہے، پھر ارادے کے پاس بندہ یا ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا۔ یہ پہلو، یہ طاقت صرف انسانی مخلوق میں ہے، جس میں جنہ بھی شامل ہے، ماں باقی کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ تو لہذا جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے، بڑا گنہگار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ گناہ تو بہت ہے، یہ گناہ جو اللہ کے کام میں شریک کر دے رہا کسی کو، اوپر کی آیتوں سے یہی مفہوم تھا، جو توحید کے راستے سے ہٹ رہا ہے، کلام پاک سے بتائے گئے اس طریقے کی وضاحت کو قبول نہیں کر رہا ہے، نہ صرف قبول نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کا کلام ہونے سے انکار کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی نبوت کو
ماننے سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اس میں بتائے ہوئے طریقے کو اپنانا نہیں چاہ رہا ہے، لہٰذا نماز کو نہیں پڑھتا، روزے کو نہیں رکھتا، فلاں کو نہیں کرتا، شراب کو نہیں چھوڑتا، جوے کو نہیں چھوڑتا، جب اس کو مانا یا نہیں تو یہ طریقوں کو نہیں مانے گا۔ اب یہ وضاحت اس لیے ہوئی، سورہ مدثر میں وضاحت ہے، اللہ تعالیٰ من جملہ سوالات کے قیامت میں جو سارے انسانوں سے سوال ہوگا، جو مسلمان نہیں ہیں، ایمان پہ انتقال ہوا ہی نہیں، مسلمان رہ کر پھر خرابی پیدا کرنے والے، ان کا الگ امتحان ہے، جو نہیں ہیں تو ان سے سوال ہوگا تم لوگ دوزخ میں سقر میں کیوں گئے؟ دوزخی پوچھیں گے دوزخیوں سے، تو ان کا جواب ملے گا ہمارے دوزخ میں جانے کی وجوہات میں سے کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ اس میں یہ ہے، سورہ مدثر میں وضاحت ہے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جی، یہ جواب دے رہے ہیں غیر مسلمان، جو مسلمان ہے وہ نماز پڑھے گا، لیکن قیامت کے دن جتنے احکام ہیں حلال کے حرام کے، ہر چیز کے بارے میں ہر ایک سے سوال ہوگا۔ اب وہ اسلام نہیں لائے نا، تو اسلام نہیں لائے اس لیے دنیا میں ان کو اس کی پکڑ نہیں، وہ پکڑ دوسری طرف سے ہے، دوسرے طریقے سے، قیامت میں ہر چیز کا سوال ہونے والا ہے۔ تو اب ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ بڑا ظالم یعنی گناہ گار جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، وہ ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھونکتے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ایک قوم پہلے بھی تھی، رہی ہے، آج بھی ہے، فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں مانتی ہے، یہ مشرکین جتنے دنیا کے طول و عرض میں، اسی لیے ان کے بتوں میں اکثر بت عورتوں کی شکل میں، یعنی اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم کچھ بھی کر لو یہ اللہ کی بیٹیاں، ہم پوری زندگی ان کے پیچھے سر جھکا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کو تو کم و بیش سب مان رہے ہیں، یہ ہمیں نجات دلا دیں گے۔ نجات دلانا ایک الگ عقیدہ، اللہ کو باپ قرار دے دیا اور ان کو بیٹیاں قرار دے دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، اور نہ اس کی بیوی ہے۔ ولم یکن لہ صاحبۃ ولا ولد، سورہ بنی اسرائیل میں، کسی نے بیٹا قرار دیا، کسی نے بیٹی قرار دیا، تو بات کلم کلا نکلی، تو وہ بیوی والا بھی ہے، بچے والا بھی ہے، یہ قرار دیتے ہیں۔ ولم تکن لہ صاحبہ، صاحبہ بیوی، شریک حیات، ایسی چیز نہیں ہے، یہ عقیدوں کو صاف کرو۔ ولا ولد، اور نہ اولاد ہے اس کی، پھر ہے کیا؟ لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور پھر برابری کے درجے کی کوئی کائنات میں چیز نہیں، لیس کمثلہ شیء، لم یکن لہ کفوا احد کا ہی ترجمہ ہے لیس کمثلہ شیء۔ تو انہوں نے، اور کسی نے بیٹا قرار دیا، جس میں یہودی ہیں، بھلے پورے نہ ہوں، نصرانی ہیں، اور کسی نے آنکھ کو اللہ معبود قرار دے دیا، کسی نے تارے کو معبود قرار دے دیا، یہ بڑی بڑی چیزیں جو قرآن پیش کرتا ہے۔ اب اس سے ہٹ کر چھوٹی چیزوں میں جائیے آپ، کسی نے درخت کو قرار دے دیا، کسی نے مٹی کے ڈھیر کو یہ درجہ دے دیا، کسی نے کسی کو، کسی نے کسی کو، کسی نے کسی کو۔
جس چیز کو قرار دیا اس کا ایک وجود ہے، اس کو وجود دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ سارے کے سارے موجودات اللہ کے موجود کرنے سے، ایجاد کرنے سے موجود ہوئے۔ لہذا ان لوگوں کے بارے میں انجام ذکر کیا، اولئک یعرضون علی ربہم، ان تمام کے تمام کو، ہر ایک کو ان کے رب کے پاس پیش کیا جائے گا۔ یہ لفظ ترجمہ اسی چاہیے، اور فرق ہوتا بھی نہیں۔ اردو میں بھی لفظ ہے یعرضون، شعر عرض ہے یعنی پیش ہے، یعرضون ان تمام کو پیش ہونا پڑے گا، پیش ہو جائیں گے، پیش کیا جائیں گا، پیش ہوں گے، باتیں کیجیے، پیش ہونا ہے گا۔ ترجمے میں کوئی فرق نہیں، اردو زبان کے ہیر پھیر کا ہے، مطلب میں ذرا بھی فرق نہیں۔ زیادہ ترجمہ لکھوا ملے گا آپ کو، ان تمام کو پیش کیا جائے گا یعنی پیش ہوں گے، پیش ہونا پڑے گا، کوئی بچنے والا نہیں۔ کے لیے حساب و کتاب کے لیے۔ یہاں بات ذری اونچی بھی ہے، اگر تفصیل پیش کرے تو بہت لمبی باتیں ہوتی ہیں۔ تو گیا ایک مقام ہے، اس مقام پہ جا کر اللہ تعالیٰ اس مقام پہ ٹکے ہوئے ہیں، ان کو وہاں لے جا کر رکھا جائے گا، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا ہے، اس کو جسم جہت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی حساب و کتاب ہو جائے گا۔ حساب و کتاب جب ان کا ہو جائے گا اپنے رب کے پاس، تو اس وقت ان کے بد عملیوں کی گواہی دینے والے ہوں گے، یہ بہت سے ہیں۔ قرآن نے بڑی تفصیل پیش کی، ہر انسان کی گواہی دی، ہر انسان کے ارادے کی، ہر انسان کے قول کی، ہر انسان کے فعل کی، ہر انسان کے چلنے کی پھرنے کی، ہر انسان کے اٹھنے کے بیٹھنے کی، ہر انسان کے چیخنے کی، چلانے کی، باتیں کرنے کی، یہ ساری وضاحتیں کلام پاک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کیسا کیسا ہوگا؟ سب سے پہلی وضاحت ان کے بد عملیوں کے بارے میں، چونکہ حجت کی تکمیل، دلیل ثبوت کی، اس لیے جج بھی اگر آپ اور موقع چاہتے ہیں صفائی پیش کرنے کا، موقع دینا پڑے گا، دیتے جائیں گے، فیصلہ نہیں سنائے گا، کیونکہ پتہ چل جائے گا انہیں مجرم ہے، انہیں بری ہے۔ لیکن اگر مجرم یہ کہے مجھے صفائی کا موقع اور دیجیے، اور دیجیے، بھلے وقت طویل ہوتا ہے کیوں نہیں، جج دے گا، دینا پڑے گا، طریقہ یہ ہے، وہ تو احکم الحاکمین۔ انکار کی شکل میں انکار کرے گا، یہ سمجھے گا کہ شاید کچھ ہو جائے، چونکہ دوزخ سامنے ہے، نتیجہ سامنے ہے، جنت سامنے ہے، دوزخ سامنے ہے، سارے مناظر سامنے ہیں، بروں کے ساتھ سختی کیا جانے والا معاملہ سامنے موجود ہے، مشاہدے میں ہے، حساب و کتاب سے پہلے بھی۔ نیک بندوں کے ساتھ حسن سلوک، نرمی کا برتا، نرمی والا معاملہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ پوری کی پوری تکمیل دلائل کی کریں گے، بندے کے اطمینان کے لیے، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وما ربک بظلام للعبید، جو رب العالمین ہے، جو تمہارا رب ہے، وہ کیسا ہے، وہ ذرے بھی زیادتی تم پہ نہیں فرمائے گا، تمہارے عمل کے مطابق، نتیجے کے مطابق جو کا توں ایسا ہو کر رہے گا، عین عدل و انصاف کے مطابق ہوگا معاملہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم، زیادتی ذری بھی نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے اشہاد، شاہد کی جمع یا شہید کی جمع گواہ، گواہ کیسے کیسے ہوں گے ابھی بتا دیا۔ گواہ فرشتے گواہی دیں گے، کرامن کاتبین، وہ تو انتظام کر رہے، بلکہ انسان کے ساتھ جو عام فرشتے بھی ہمیشہ لگے ہوئے ہیں، جو ان کو حفظہ کہتے ہیں، پارے 13 میں اس کی وضاحت ہے، یہ تفصیل حفظہ کی۔
12 فرشتے مستقل طور پر انسان کی حفاظت، اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، چلنے کے لیے، جانے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، اس کے لیے ہمیشہ 12 فرشتے لگے ہوئے ہیں جو فجر میں رہتے ہیں، فجر سے عصر تک، پھر عصر سے پھر یہ 12 فرشتے ہٹ جاتے ہیں یہ سارا ریکارڈ لے کر، پھر عصر کے بعد 12 فرشتے آ کے اپنا چارج سنبھالتے ہیں نماز فجر تک۔ ہر انسان کے ساتھ انفرادی طور پر قدرت نے ایک نظام بنا کر رکھا ہے۔ عام فرشتے یا خاص فرشتے کرامن کاتبین، پھر گواہی میں ہر زمانے کا نبی علیہ السلام، جو گواہی دینے میں وہ تو سب قرآن کے اندر ہے آیاتوں میں، وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہر قوم میں سے اس قوم کے پیغمبر کو، چاہے اس پیغمبر کی زندگی کے اندر رہا ہو وہ شخص یا بعد میں رہا ہو، تو اس پیغمبر نے ساری تعلیمات، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، وہ سب سمجھا کر، منا کر، بتا کر، تربیت دے کر نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بلا لیا۔ کیا تم نے یہ بات نہیں بتائی تھی؟ کیا تم نے یہ تربیت نہیں دی تھی؟ کیا یہ فرمان نہیں بتایا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب اس کے حکم کو پہنچایا نہیں تھا؟ ایک ایک چیز، جتنی چیزیں دے رہے ہیں اس کے پورے حوالے آیتوں کے نہیں دیں گے، پورے قرآن میں ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اور پھر گواہ میں سورہ یاسین میں وضاحت ہے، سورہ حامیم فصلت میں وضاحت ہے، انسان کے جسم کا ہر عضو، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم وغیرہ وغیرہ۔ سورہ حامیم فصلت میں پارے 24 میں وضاحت ہے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جسم کی چمڑی بھی، ہاتھ بھی، سب کچھ۔ اور پھر زمان و مکان بھی آپ کی گواہی دیں گے، ٹائم، زمانہ، مکان، جگہ، پلیس، کہاں کس غرض سے بیٹھا تھا، اٹھا تھا، کس وقت میں کہاں پر کہاں شفٹ ہوا تھا، یہ ٹائمنگ بھی گواہی دیں گے۔ اس لیے عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹائمنگ سے رکھا ہے، ہر عبادت کو ٹائمنگ کے ساتھ رکھا ہے۔ بعض عبادتیں پلیس کے ساتھ رکھے، جیسے حج والی عبادت وہ جگہ کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے۔ یہ تمام کے تمام گواہ، یقول الاشہاد، سارے کے سارے گواہی دیں گے اس کے خلاف میں۔ کیا دیں گے؟ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ اپنے رب کے خلاف میں جھوٹی باتیں بتائی، گھڑی، چاہے عقیدے سے جو طریقے سے ہو، یہ وہی لوگ ہیں ثبوت پیش کریں گے، انکار کی کوئی طاقت نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ان جیسے گناہ گاروں پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی۔ یہ باعث خیر و برکت نہیں ہے اس زمین کے اوپر، چند ایک باعث خیر و برکت کی وجہ سے دنیا کو باقی رکھے ہیں، کثرت جو خیر و برکت کے باعث نہیں ہے، سبب نہیں ہے، اس کی وجہ سے ایک بوجھ بھی دنیا کی زندگی میں جو تمام کے لیے مشترک ہے۔ اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت یعنی رحمت نہیں ہوگی، معافی نہیں ملے گی مومن بندے کے لیے، ان کے لیے تو گواہ احادیث میں اس کی وضاحت ہے۔ ایمان کے اوپر قائم باقی رکھا، لیکن پھر بھی خطاؤں کے ساتھ رہتا ہے انسان۔ کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بے خطا ہوں۔ انبیاء معصوم ہے، عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معصوم یعنی محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی انبیاء کی زندگی کا جو طرز ہے کلام پاک میں، پیغمبر نے جو دعا کی آخر وقت تک، ایمان پر خاتمہ ہونا ہے رب،
تیری ہدایت ہونا، تیری توفیق ہونا، تیرا فضل ہونا، تیرا کرم ہونا۔ والحقنی بالصالحین، پیغمبر یوسف نے کہا جب بھی میں متوفنی، جب مجھے ماریں گے، موت آئے گی، کہ میں نیک صالح بندوں میں میرا شمار کرنا ہے رب۔ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا، میرا مطالبہ ڈیمانڈ ایک ہی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس طریقے اسلام، اس کے اوپر رہنا، جینا، مرنا اسی کے اوپر، موت کی آخری گھڑی اس کے اوپر ہونا، بھلے زندگی پوری اسلامیت پر گزرے، موت کے وقت پر تم بھلے موت سے چند سیکنڈ پہلے، نزا کی کیفیت شروع ہونے سے خدا نہ کرے چند سیکنڈ پہلے بھی اگر کیفیت بدلی ہوئی ہے تو ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا۔ وہ توفنا، اس امت کو دعائیں بھی دی، اللہ نے طریقہ بتایا، وہ توفنا مع الابرار، اے رب ہمیں نیک اور صالح بندوں کے ساتھ ہماری وفات فرما، یعنی ایمان پر خاتمہ۔ جد و جہد کرنے والے کو سورہ ابراہیم میں فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ ایمان کے اوپر قائم باقی رہنے کی جد و جہد کرتے رہنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس موت کے وقت بھی، دنیا سے مراد اللہ تعالیٰ ثابت قدم ٹکا کر رکھ دیتے ہیں۔ ثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو، کہلانے والا نہیں، ایمان پر باقی رہنے والوں کو، بالقول الثابت، قول ثابت سے یعنی لا الہ الا اللہ، ایمان والا کلمہ۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی یعنی ہر موڑ میں ایمانی رخ، اسلام میں رنگ اور روپ میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے گا، ڈھلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ہدایت توفیق دیں گے، موت تک رہے گی۔ اور پھر آخرت میں حساب و کتاب کے وقت بھی، خبر سے اٹھائے جانے کے بعد بھی ایمان پر خاتمہ فرما، یہ کہنا کافی ہے۔ یہ آیت شریفہ ہے، اسی لیے میں اکثر کبھی دعاؤں میں اللہم ثبتنا علی قولک الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ والی دعا میں شامل کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہوں۔ ایمان پر خاتمہ ہو، زندگی جیسے بھی گزرے۔ فطری طور پر انسان، انہیں بڑے مزے کی زندگی گزارا، میں مشقت کی زندگی گزاروں، یہ فکر میں رہتا ہے۔ انہیں دنیاوی اعتبار سے کتنی ترقی کر گیا، کیا شان و شوکت والا ہوگا، میں اس سے پیچھے ہوں۔ اسلام کا طریقہ بتاتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھو دنیا کی زندگی میں اے مسلمانوں، تم اپنے سے نیچے والے پر نظر رکھو، اللہ نے اس سے تو بہتر رکھا۔ لنگڑے پہ نظر پڑی تو سمجھو اللہ نے اس سے تو اچھا رکھا، اندھے پہ نظر پڑی تو سمجھو اللہ نے اس سے تو اچھا رکھا۔ زندگی کے اور نچلے سطح پر زندگی گزارنے والے شخص پہ نظر پڑی تو یہ عبادت کا تصور ہے، اس سے تو اچھا رکھا۔ مانگنے والے کے اوپر نظر پڑی تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے تو اچھا رکھا، اوپر والی کیفیت نہیں۔ اور دین والے معاملے میں اپنے سے اونچے اوپر والے پر نظر رکھو۔ یہ جو دو کیفیتیں پیدا ہو جائیں گی جس بندے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا فرمان اللہ کا فرمان، اللہ کا منشا، اللہ کا حکم۔ تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ صابر اور شاکر بندوں میں شامل کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو صبر اور شکر کیا ہے؟ اسی کی وضاحت، یہ ظالم پھر ان کے حرکتیں کیا رہتے ہیں؟ جو غلط آدمی ہے، غلط طریقے کو رواج بھی دینا چاہتا ہے، اس رواج کو لوگوں کو بتانا بھی چاہتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر بھی غلط راستے پر جاتے ہیں، جب ضرورت پڑتی تو کہتا بھی ہے، اس میں جد و جہد کرتا بھی ہے۔ ساری دنیا جد و جہد کر بھی رہی ہے۔ دنیا کو یعنی دنیا والے، اسی کی وضاحت ہے، اسی لیے آیت شریفہ پہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، اسی ظالم کی وضاحت۔
الذین یصدون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ سے روکا کرتے ہیں، غلط طریقے پر کر کر لوگوں کے اندر رواج کو عام کرتے ہیں۔ اب اس طریقے پر رہے تو ان کی اولاد تو اس کے اوپر خود بخود آ گئی تربیت کے اوپر، اور دوسرا سمجھ کر کہ وہ کر رہا ہے تو پھر میں کیوں نہیں، اس زبان حال سے تعلیم دیا، سیدھے راستے سے ہٹایا۔ گھر پہ کھٹکا ہوا، بچے سے کہہ دیے میں اس سے ملنا نہیں چاہ رہا ہوں جس سے کھٹکا ہوا ہے، کچھ دینا ہوگا، کچھ ہوگا، کچھ بھی ہوں گے معاملات۔ گھر کے پاس سے کہہ دیا کہہ دو جا کے، اب نہیں ہے گھر میں، تعلیم دے دیا گھر کے افراد کو جھوٹ اختیار کرنے کی، حق کو چھپانے کی، باطل کو ظاہر کرنے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے زندگی کے ہر پہلو میں۔ تو اللہ کا راستہ کیا ہے؟ طریقہ دین اسلام جو ہر شعبے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وَيَبْغُونَ عِوَجًا، وہ ایسا کر کے چاہتے کیا ہیں؟ خود ٹیڑھے رہنا چاہتے ہیں، ٹیڑھے طریقے کو پسند کرتے ہیں، ٹیڑھے طریقے کو رواج دینا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ وہ بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے اوپر ان کو یقین نہیں ہے، اس لیے ان کو فرمایا اللہ نے یہ کافر ہے، نافرمان ہے، منکر ہے، چونکہ جھوٹ والی چیز کا حساب کتاب دینا ہے، حق جو طلب کیا اس کا حساب کتاب دینا ہے، کسی پہ الزام لگایا اس کا حساب کتاب دینا ہے، کسی کو قتل کیا نہ اس کا حساب کتاب دینا ہے، کسی کا حق طلب کیا اس کا حساب کتاب دینا ہے، کسی پہ زیادتی کیا اس کا حساب کتاب دینا ہے، جملے زبان کے ذریعے سے کسی کی حجو کیا ہے، اس کو گرایا ہے، ذلیل کیا ہے، اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ اس لیے کہ آپ بھی اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کے بندے، اللہ کے پاس دونوں ایک ہیں، حیثیت مخلوق بندہ ہونے کے اعتبار سے۔ پھر آپ کو یہ اتھارٹی کہاں سے مل گئی؟ اس کو ذلیل کر دیں، اس کو بدنام کر دیں، اس کا حق طلب کر دیں، اس کو قتل کر دیں، تو وہ اللہ کے معاملے میں مداخلت کیا آپ نے۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ۔ اسلام کیا ہے؟ مسلمان کے اوپر کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، منع کیا۔ پیدا کرنے والا پیدا کیا، زندہ رکھا اس کو، آپ اس کی زندگی کو ختم کرنے والے۔ یہ اور بات ہے کہ تقدیر میں ایسا لکھا ہوا ہوگا اس کی ہونے والی ہوں گی، وہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ آپ ایسا کرنے والے ہیں، وہ عالم الغیب ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں ختم کرنے والے؟ اس کو مصیبتوں میں مبتلا کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا آپ الگ مخلوق ہوئے؟ تو یہ لوگ گویا آخرت کا یقین عقیدے میں کمزوری ہے یا انکار ہے، اس کی وجہ سے اعمال میں غلطی ہے۔ اب اس سے ہٹ کر حدیث شریف میں ایمان پر قائم ہے اور غلطیاں تو ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہیں گے، ایمان کے بعد والی بات، ایمان پر باقی رہنے کے ساتھ ساتھ جو خطائیں ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اے بندے تو نے فلاں وقت میں تو فلاں نے گناہ کیا، کیا تجھے یاد ہے؟ ہاں رب یاد ہے۔ بندہ سنتے کہے گا اقرار کر کے اب تو میری ہلاکت و بربادی یقینی ہے، ہم اردو مانگ رہے ہیں، اب ہماری تو شامت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا کے اندر تیرے اس گناہ کے اوپر، اس غلطی کے اوپر میں پردہ ڈال کے رکھا تھا، لوگ بھی نہیں جانتے تھے، چھپا کے رکھا تھا، لہذا آج میں چھپا دیتا ہوں، یعنی معاف کر دیتا ہوں، چھپا دیتا ہوں، غفار مانے، غفارہ کے معنی کو چھپا دینا، جہاں میں نے تجھے معاف کر دیا، جنت تیرے لیے حلال کر دیا، چلیے۔ اس حدیث سے مفہوم سمجھ کر بھی وہ معاملات خطائیں جو بندے کے اللہ سے تعلق ہیں، لیکن بندے کے بندے سے تعلق جڑ کر جو خطائیں ہیں، جب تک وہ بندے سے صفائی نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو صاف نہیں کرتا۔
اس لیے اس کی اہمیت بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کا جنازہ آتا تو سب سے پہلے تیقن لیتے کیا اس کے ذمے کوئی قرض ہے، یعنی کسی انسان کا حق ہے جو قابل ادا ہے۔ متعلقین کہتے نہیں آپ نماز پڑھا، اگر کہتے ہاں ہے فلاں کا قرض دینا ہے فلاں فلاں ہے، لیکن قرض لینے والا بھی موجود ہے نماز میں، محال ہے میں کہ چھوڑوں گا ایسے انسان بھی، محال ہے میں چھوڑ دوں گا ایسے انسان بھی، معاف کر دوں گا ایسے انسان بھی، محال ہے میں معاف نہیں کروں گا ایسے انسان بھی، میں معاف نہیں کروں گا یہ تو اس کا حق ہے کر سکتا ہے، معاف کر دوں گا یہ اس کا ظرف ہے، وسیع القلبی ہے، براڈمنٹ ہے، یہ بھی انسان ہے، انہیں معاف نہیں کیا یہ کوئی غلطی بھی نہیں ہو سکتی، اس کا حق ہے کر سکتا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہے تو پھر تیقن لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ذمہ دار کیا استعمال چھوڑ کر گیا ہے جو ادا کیا جا سکتا، ہاں یا نہ، مال چھوڑ کر گیا ہے تو اس کا خرچ پہلے دے دینا، پھر نماز پڑھاتے۔ اگر چھوڑ کر نہیں گیا ہے تو کہتے کیا کوئی ذمہ لے گا اس کا، بعض مرحلوں میں کوئی ذمہ لے لیتا تو آپ نماز پڑھاتے، بعض صورتوں میں سب خاموش کھڑے رہتے، کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا تو آپ فرماتے ٹھیک ہے تم اپنے بھائی پر نماز پڑھ لو، تو گیا عام مسلمان کو نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ لیکن اہمیت بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھاتے نہ پڑھتے اس کی، نماز جنازہ کیا دعا ہے، نماز نہیں ہے وہ۔ عربی میں صلاۃ، عربی میں گڑبڑ نہیں ہے، اردو میں گڑبڑ ہے۔ صلاۃ کے معنی دعا، نماز بھی ایک مخصوص طریقے سے دعا کا نام ہے، اس لیے آپ نماز صلاۃ کا ترجمہ نماز کیے کر لیں گے آپ جو نماز کو بھی نماز کہتے ہیں، مردے کے لیے جو دعا کا طریقہ ہے اس کو بھی نماز جنازہ کہتے ہیں، یہ صحیح ہے استعمال کے لحاظ سے، عربی میں گڑبڑ نہیں ہے۔ صلاۃ الجنازہ، جنازے کی دعا، وہ نماز نہیں ہے، نماز وہ ہے جس میں رکوع ہوتا ہو، سجدہ ہوتا ہو، سب کچھ ہوتا ہے، وہ دعا ہے، وہ نماز نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے دعا فرماتی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو دوسرے کا حق، کیونکہ دوسرا مخروص جو خرچ دینے والا خرچ خواہ وہ اپنا حق چھوڑنا نہیں چاہ رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس کا حق مار بھی نہیں سکتے، تو حقدار ہے یہ بتانا بھی تھا۔ اپنا انسان دعائیں کرے، اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ چاہے قبول کرے نہ کرے، عذاب دینا اللہ کا کام، معاف کرنا اللہ کا کام، ساری قدرت اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہاں مسلمانوں کی دعا میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ قبول ہی قبول ہے، اس میں قبول کا اور قبول نہ ہونے کا دونوں امکان ہے، مر کرنا۔ تو یہ اس پہ یقین رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھے دنیا میں پردہ ڈال کر رکھا تھا، عذاب بھی نہیں دیا تھا، اب میں معاف کر دیا، مگر حقوق العباد سے ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوا۔ الغرض یہاں بات ختم ہوتی ہے تو ان لوگوں کے اس میں، بلکہ یہ لوگ قیامت میں جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جب سزا دینا چاہیں گے دیں گے، دینے کا اعلان ہے، تو یہ عذاب بھگتنے والے کہیں بھاگ جائیں گے، کچھ بچ جائیں گے، کوئی شکل نہیں۔ اس مفہوم کو بتا رہے ہیں کہ لم یکونوا معاجزین فی الارض، زمین میں بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے ان کی شرارتوں گناہوں کی وجہ سے
عذاب دے کر ان کو ہلاک و برباد کرنا چاہے تو روک نہیں سکتا، روکنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تاخیر کرتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی بعد میں اس کا عذاب رکھ دیتے ہیں۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی مدد کو آگے بڑھ بھی نہیں سکتا جب اللہ تعالیٰ گرفت میں لینا چاہیں، قہر نازل کرنا چاہیں۔ آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ یضاعف لهم العذاب، یہ تو گناہ کرتے تھے، گناہ دوسرے کو کرنے کا حکم دیتے تھے، طریقہ سکھاتے تھے، بتاتے تھے، لہذا ان کو ایک عذاب نہیں ہوگا، کئی عذاب ہوں گے۔ یضاعف کا ترجمہ ہوتا ہے کسی ایک چیز کو ڈبل کرنا، اس لیے ترجمے میں لکھیں گے 2 گنا عذاب ہوں گا، ڈبل ہوں گا۔ یہاں 2 گنا سے مراد 2 گنا نہیں ہے، یعنی عذاب کی جتنے قسمیں ہیں سارے قسم کے عذابات میں انہیں مبتلا کر دیا جائے گا آخرت میں۔ کیوں کرنا بھی چاہیے؟ کیوں؟ ما کانوا یستطیعون السمع، یہ ساری باتیں ہوتے تو عمل کر کے زندگی کو اصلاح کرنے سدھرنے کے ارادے سے یہ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، سننا نہیں چاہتے تھے، نہیں سنتے تھے۔ وما کانوا یبصرون، اور غور و فکر کر کے ساری چیزوں میں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی طاقت صلاحیت دے رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ آنکھوں سے بھی، ظاہری آنکھوں سے بھی، دل کی آنکھوں سے بھی کام لینا نہیں چاہتے تھے، نہیں لیا کرتے تھے، اس لیے کئی گنا اضافہ۔ لہٰذا یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں مبتلا کریں گے آخرت میں۔ اب رہی وہ باتیں جو یہ ہم کو بچنے کا ذریعہ سمجھ رہے تھے، بت ہو یا کسی بھی شکل میں جو ہے، وہاں دور دور تک ان کے آس پاس بھی نہیں رہے، کوئی آئیں گا اس میں، بلکہ آخرت میں یقیناً یہ لوگ انتہائی نقصان اور خسارے میں رہیں گے۔ اب بات یہاں ختم کر کر اس کا اپوزٹ بتاتے ہیں۔ یقیناً جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے رہے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اسلام کا حکم ہے، رب کا حکم ہے، اس کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ فوراً سن کر قبول کر لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، مثبت کا ترجمہ ہے۔ یہ کرتے رہے ہیں تو جنتی یہی ہیں۔ یہاں ایک بات ذرا سا سمجھنے کی، اخبتوا الی ربہم کا ترجمہ ایمان لانا